سر اٹھاتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو کبھی کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی اس نے سن لیا. اللہ اکبر. ذرا غور تو کیجئے، جب انسان رکوع میں کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم کہ میرے مالک تو کتنا عظیم ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہے اور یہ ذکر کی کیفیت ہے، اور وہ رکوع میں جھک کے کہہ رہا ہے. کیسا اس کا ذکر، کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی سجدے میں، کبھی سیدھے کھڑے ہو کے، کبھی درمیان میں جھک کے، کبھی نیچے پیشانی زمین پہ رکھ کے، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی سبحان ربی العالی، کہیں سبحان اللہم وبحمدک. اس کا نام کھڑے قیام و قعود میں پکارا جا رہا ہے. کیا اس کی حمد کی بولیاں اور ترانے پڑے جا رہے ہیں. تو ذرا اس کا لطف ذرا دیکھیے کہ جب رکوع میں ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، وہ کتنا عظیم رب ہے، اس کی پاکیاں ہیں، اس کی تسبیح ہے، اس کی عظمتوں کے ترانے ہیں، جو بہت عظمتوں کا مالک ہے. 3 مرتبہ کہا، 5 مرتبہ کہا، 7 مرتبہ کہا. جس قدر ذوق کی کیفیت تھی ہم نے کہا. شریعت نے ہمارے ذوق پہ چھوڑا ہے، شریعت نے یہاں پابندی نہیں لگائی. کہا کہ یہاں تمہارا ذوق ہے، اب تم جھک گئے ہو، تمہارا رب کا تعلق اب بن گیا ہے. پہلے تم نے اس کی تسبیح پڑھی، پھر اس کے بعد تم نے اس کی حمد بولی الحمدللہ رب العالمین، پھر تم نے ما تیسر جو میسر تھا قرآن سے وہ پڑھا. اب تم جھکے نا، اب تمہاری مرضی ہے، پڑھتے جاؤ، اس کا نام پکارتے جاؤ. اللہ اکبر. اور بندے نے ذوق میں کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اتنی بار کہا. یہ اصل ذوق کی کیفیت ہونی چاہیے. جب آپ کو لگے کہ اس نے سن لیا ہے تو پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ. اوہ، جس کو پکارا اس نے سن لیا، جس کو پکارا اس نے سن لیا. تو بتاؤ پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ بندہ پہلے پکارے جا رہا ہے، پکارے جا رہا ہے، پھر ایک دم اٹھتا ہے اور کہہ رہا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. تو جب یہ کہا نا کہ اس نے سن لیا، ساتھ ہی بولا ربنا لک الحمد، مالک تیری ہی حمد ہے. اللہ اکبر. وہ سورہ المجادلہ ہے نا، ذرا آپ اس کا مطالعہ کیجئے کہ خولہ بنت ثعلبہ ایک خاتون تھی، وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے ان کا نکاح ہوا تھا. تو ایک دن وہ غصے میں آ گئے تو انہوں نے کہا انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جس سے میری ماں کی پشت ہوتی ہے. ماں کہہ دینا یہ زہار ہو جاتا ہے، اور اس زمانے کے اندر زہار سے ابدی طلاق ہو جاتی تھی، دوبارہ پھر میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے تھے. جب ماں کہہ دیا بات ختم ہو گئی. اب ان کے بچے بھی تھے اور بوڑھی خاتون تھیں اور ان کا شوہر بھی بڑھاپے میں تھا. جذباتی طور پہ یہ لفظ کہہ دیے. اس زمانے میں یہ طلاق تھی. اب خولہ بنت ثعلبہ حضور کی خدمت میں آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے اس کونے میں بیٹھی تھی اور حضور آگے بیٹھے تھے اور خولہ ادھر بیٹھی تھی. تو حضور جو فرما رہے تھے وہ میں سن رہی تھی، اور جو حضرت خولہ کہہ رہی تھی وہ میں نہیں سن رہی تھی. تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے حضور سے کہا کہ حضور اس طرح طلاق ہو گئی ہے اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، میرے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے پاس بھیجوں تو ضائع ہو جائیں گے، اور اگر اپنے پاس رکھوں تو اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، میں بھی بڑھاپے میں ہوں، وہ بھی بوڑھا ہے. اب لفظ ایسے ہوئے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے تو ہمارا کو مسئلہ حل کیجیے. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اب تو طلاق ہو گئی، اور اللہ کے محبوب اس کو سمجھا رہے تھے اور بار بار وہ عرض کر رہی تھی. اللہ اکبر. پھر اس نے کہا اشتکی اللہ، میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، میرا مسئلہ مالک تو حل کر. اب سنیے سورہ المجادلہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ اکبر. محبوب، یہ جو خاتون آئی تھی اور اپنے خاوند کے حوالے سے آپ سے بحث کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اللہ کو شکایت کرتی ہوں، اللہ فرماتا قد سمع اللہ قول التی تجادلک. محبوب، اس خاتون کی جو ابھی ابھی بحث کر رہی تھی رب نے بات سن لی ہے، رب نے اس کی بات سن لی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے نہیں سنی تھی، رب نے سن لی تھی. میں بھی اسی گھر میں بیٹھی تھی لیکن میں نے نہیں سنی، رب نے سن لی. اب حکم آیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے احکام تبدیل کرتے ہیں. کہا کہ جاؤ غلام آزاد کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے کہا میرا شوہر غلام آزاد نہیں کرا. وہ بہت ناز میں آ گئی نا. کہا کہ جاؤ 60 روزے رکھو. اس نے کہا وہ 60 روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. پھر کہا کہ اچھا آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اللہ اکبر. اب حضرت عمر کا زمانہ تھا. یہ خولہ بنت ثعلبہ یہ حضرت عمر سے کچھ کہنے آئیں تو حضرت عمر اٹھے اپنی جگہ سے اس کی بات سننے گئے. تو کسی نے کہا عمر آپ اس خاتون کے لیے، بوڑھی خاتون ہے، بات سننے گئے. کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے، اس کی باتیں تو رب بھی سنتا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا دوبارہ آ جائیں سمع اللہ لمن حمدہ. اب رکوع کرنا تو ذرا سبحان ربی العظیم اس کو بار بار پڑھنا. جب آپ کو لگے نا کہ اس نے سن لیا ہے تو پھر سر اٹھا کہنا سمع اللہ لمن حمدہ. اس نے سن لیا، اس نے سن لیا. اللہ اکبر. اور جب آپ کا دل سرشار ہو کے کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو پھر کہنا ربنا لک الحمد.
اے اللہ تیری ہی خوبی ہیں. پھر کہا اللہ اکبر, پھر سجدے میں جا گرا. مالک تو نے رکوع میں سن لیا, سجدے میں کیوں نہیں سنے گا؟ اور وہاں بولا سبحان ربی العالی, سبحان ربی سبحان ربی العالی. اللہ اکبر. تو کیا کیفیت ہے لفظوں کی, کیا جمال ہے لفظوں کے اندر رکھا ہوا. لیکن افسوس یہ کہ زنگ لگا ہوا ہے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہماری نمازیں تو ایسی ہیں کہ ہم سبحان اللہ, الحمدللہ, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العظیم, یہ سب کچھ پڑھے جا رہے ہیں, لیکن اس کا ذائقہ نہیں چکھ رہے. ہر ذکر کا ذائقہ الگ ہے, ہر لفظ کا ذائقہ الگ ہے, ہر عبادت کا ذائقہ الگ ہے. تو یہ کون محسوس